مدینہ کی ریاست۔ دوستو، وطن عزیز کے موجودہ حکمران ملک کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مدینہ کی ریاست صرف باتیں کرنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ ہمارے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقتدار میں آئے تو پہلے روز کاروبار کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور کہا، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بھی اگر کاروبار کریں گے تو ریاست کے معاملات کون دیکھے گا؟ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو اس وقت کی مجلس شورا نے فیصلہ کیا کہ خلیفہ وقت کی تنخواہ بیت المال سے فکس کر دی جائے تاکہ وہ صرف اور صرف ریاست کے معاملات دیکھیں۔ مگر پھر یہ سوال اٹھا کہ یہ تنخواہ کتنی ہو؟ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینے میں ایک مزدور کی جو یومیہ اجرت دی جاتی ہے اتنی ہی میری بھی اجرت ہوگی۔ ایک صحابی بولے کہ اس طرح آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، اس سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گزارا اس طرح ہوگا جس طرح اس مزدور کا ہوگا۔ ہاں، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ کچھ سمجھیں جناب، ریاست مدینہ کے حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اور اپنے وزراء اور مشیروں کی تنخواہ بھی مزدور کی یومیہ آمدن کے حساب سے 15,000 کر لیں، ورنہ مزدور کی تنخواہ بھی اپنے حساب سے 2 لاکھ کر دیں، کیونکہ مدینہ کی ریاست صرف زبانی کلام کرنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ بسم اللہ کیجئے، جس عہد سے لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔